ناظرین، قائد اعظم اور ان کی اکلوتی بیٹی دینا جناح کی زندگی کی حیرت انگیز کہانی ہے۔ اس کے لیے مجھے آپ لوگوں کے چند پل درکار ہیں جو مجھے یقین ہے کہ مل جائیں گے۔ یہ 15 نومبر سن 1938 کی بات ہے جب قائد اعظم محمد علی جناح کی صاحبزادی دینا جناح نے نیویل واڈیا نامی ایک پارسی نژاد عیسائی نوجوان سے شادی کر لی۔ یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ جناح اس شادی سے خوش نہیں تھے۔ انہوں نے اپنے طور پر دینا جناح کو اس شادی سے باز رکھنے کی تمام کوششیں کی، مگر یہ بات بھی حقیقت ہے کہ شادی میں شرکت نہ کرنے کے باوجود وہ اپنی بیٹی کی زندگی کے اس اہم دن پر گلدستہ بھیجنا نہیں بھولے تھے۔ انہوں نے یہ گلدستہ اپنے ڈرائیور کے ذریعے بھجوایا تھا۔ دینا جناح محمد علی جناح کی اکلوتی صاحبزادی تھیں۔ 1929 میں صرف 10 برس کی عمر میں وہ اپنی والدہ رتی جناح کے سائے سے محروم ہو گئی تھیں، جس کے بعد محمد علی جناح نے فیصلہ کیا کہ وہ ہندوستان کے بجائے انگلستان میں سکونت اختیار کریں۔ چنانچہ وہ اپنی بہن فاطمہ جناح اور دینا جناح کے ساتھ لندن منتقل ہو گئے۔ محمد علی جناح نے دینا کو سکول میں داخل کروا دیا، مگر انہیں سن 1934 میں ہندوستان لوٹنا پڑا۔ ان کی واپسی سے پہلے ہی ممبئی کے مسلمانوں نے انہیں اپنی زندگی کے لیے مجلس قانون ساز اسمبلی کا رکن منتخب کر لیا۔ چنانچہ واپس آتے ہی وہ سیاسی سرگرمیوں میں بری طرح مصروف ہو گئے اور ان کا اور محترمہ فاطمہ جناح کا زیادہ تر قیام دہلی میں رہنے لگا۔ سن 1936 میں محمد علی جناح نے دینا کو بھی ہندوستان واپس بلا لیا۔ انہوں نے اپنی مصروفیات کے پیش نظر دینا کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ اسے اس کی ننیحال میں چھوڑ دیا جائے۔ یہ فیصلہ اس حوالے سے تو بڑا اچھا ثابت ہوا کہ دینا کو ایک محبت سے بھرپور فضا میسر آ گئی، مگر اس حوالے سے بڑا نقصان دہ ثابت ہوا کہ وہ آہستہ آہستہ ایک سراسر غیر اسلامی ماحول میں ڈھل گئیں۔ دینا آہستہ آہستہ اس ماحول کے رنگ میں رنگتی چلی گئیں اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ رفتہ رفتہ اسلام اور اس کے رسم و رواج حتیٰ کہ اپنے والد کے اصولوں سے دور ہٹتی چلی گئیں، یہاں تک کہ انہوں نے ایک پارسی نژاد عیسائی شخص کو نیول ویڈیا سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ جب قائد اعظم کو اس صورتحال کا علم ہوا تو انہیں سخت فکر لاحق ہوئی۔ انہوں نے پہلے تو خود دینا کو اس روش پر چلنے سے روکنا چاہا، انہیں سمجھایا بجھایا، افہام و تفہیم سے کام لے کر اپنے خیالات پر نظر ثانی کرنے کی ترغیب دی۔ اس کے بعد انہوں نے مشہور مسلمان رہنما مولانا شوکت علی کے ذمہ یہ کام لگایا کہ وہ دینا کو اسلام کے اصولوں اور ان کی اہمیت سے روشناس کروائیں، مگر وہ بھی اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود دینا کے خیالات میں تبدیلی پیدا کرنے میں ناکام رہے۔ جناح نے حسب معمول اپنے نادر شاہی انداز میں دینا سے کہا، ہندوستان میں لاکھوں مسلمان لڑکے موجود ہیں اور وہ جسے پسند کرے اس کے ساتھ اس کی شادی کر دی جائے گی۔ اس پر دینا نے جو حاضر جوابی میں اپنے بات سے بڑھ کر تھی برجستہ کہا، ابا جان، ہندوستان میں لاکھوں مسلمان لڑکیاں موجود تھی، آپ نے ان میں سے کسی ایک کے ساتھ شادی کیوں نہیں کی تھی؟ دینا کہتی ہیں کہ پاپا نے جذبات سے مغلوب ہوئے بغیر نہایت پرسکون لہجے میں فیصلہ سنایا۔ دینا نے اپنی شادی کے ایک طویل عرصے بعد اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ پاپا نے میری بات سکون سے سننے کے بعد انتہائی متانت سے جواب دیا، میری پیاری بیٹی، تمہاری ممی نے بھی مجھ کو منتخب کرنے کے بعد اپنے باپ سے شادی کی اجازت طلب کی تھی جو انہوں نے دے دی تھی۔ میں بھی تمہیں اس کی خوشی کے ساتھ اجازت دوں گا، لیکن شرط ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ تمہارا ہونے والا شوہر اسلام قبول کرے تاکہ تمہارا نکاح اسلام کی شرط کے مطابق ہو سکے۔ پھر پاپا نے نہایت شفقت سے مجھے ازدواجی زندگی کی ذمہ داریوں سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ مذہبی عقائد میں ہم آہنگی سے ازدواجی زندگی کو کامیاب بنانے میں بہت مدد ملتی ہے۔ پاپا نے یہ سب باتیں کسی قسم کے جذبات سے مغلوب ہوئے بغیر نہایت پرسکون لہجے میں کہیں۔ مجھے خوب معلوم تھا کہ پاپا کا ایک ایک لفظ معنی رکھتا ہے۔ میں نے دل میں کہا کہ یہ میری زندگی کا پہلا فیصلہ کن مرحلہ ہے۔ میں نے پاپا سے وعدہ کیا کہ میں اپنے شوہر کے اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی کسر نہ اٹھانا رکھوں گی اور اگر ضرورت پڑی تو اس سلسلے میں پاپا کی رہنمائی بھی حاصل کروں گی۔ جب میں نے مسٹر واڈیا سے شادی سے پہلے اسلام قبول کرنے کے متعلق کہا تو انہوں نے ایسا کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اب میرے سامنے دو ہی راستے تھے، یا تو میں اپنے باپ کی خواہشات کے مطابق مسٹر واڈیا سے شادی کرنے سے انکار کر دوں یا مسٹر واڈیا سے شادی کر کے باپ کی ناراضگی مول لے لوں۔ میں نے دل میں کہا کہ واڈیا سے شادی کر لینی چاہیے، باپ آخر باپ ہے
چند دن، مہینے، ہفتے یا زیادہ سے زیادہ چند ماہ ناراض رہنے کے بعد خود بخود مان جائیں گے۔ چنانچہ میں نے ایک دن پاپا کو اپنے اس ارادے سے مطلع کر دیا۔ میری باتیں سننے کے بعد پاپا نے برف کی سی ٹھنڈک کے ساتھ مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، بیٹی تم جانتی ہو کہ تمہارے سوا میرا اور کوئی اولاد نہیں۔ مجھے تم سے جتنی محبت ہے اس کا اندازہ لگانا تمہارے لیے ممکن نہیں۔ میرا بیٹا بھی کوئی نہیں ہے، اس لیے لے دے کہ زندگی میں تم ہی میری آرزوؤں اور تمناؤں کا مرکز ہو۔ لیکن اب تم بالغ ہو، میں تمہارے فیصلے میں دیوار بننا پسند نہیں کرتا۔ اب تو میرا فیصلہ بھی سن لو۔ اگر تم نے جان بوجھ کر بارضائے غیر مسلم سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تو تم دین محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق مسلمان نہیں رہ سکتی۔ اسلام خون کے رشتوں کو قبول نہیں کرتا، اس لیے اس کے بعد تم میری اصطلاحی بیٹی تو شاید کہلا سکو، لیکن در حقیقت تم میری بیٹی اور میں تمہارا باپ نہیں رہ سکتا۔ اس لیے اس فیصلے کے بعد جو ہی تم میرے گھر کی چار دیواری سے باہر پاؤں رکھو گی، تمہارے اور میرے درمیان تمام تعلقات منقطع تصور ہوں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد پاپا نے قدرے جذباتی لہجے میں کہا کہ کاش تمہیں تمہارے فیصلے سے باز رکھ سکتا، کاش تمہیں معلوم ہوتا کہ میرے سینے میں باپ کے دل میں کیا کیفیت ہے جس کی ایک ہی بیٹی ہو، لیکن میں اسلامی احکام کے آگے اپنے آپ کو بے بس اور لاچار پاتا ہوں۔ یہ کہہ کر پاپا گردن جھکائے ہوئے میری سسکیوں کے درمیان اپنے بیڈ روم میں چلے گئے۔ جب میرے پاپا مجھ سے یہ گفتگو کر رہے تھے تو ان کی آنکھیں، ان کا چہرہ کسی اور ہی دنیا کے نظر آتے تھے۔ قائد اعظم کے بیشتر سوانے نگاروں نے یہ کہا کہ قائد اعظم نے شادی کے بعد اپنی لاڈلی بیٹی سے کبھی گفتگو نہیں کی تھی۔ بعض مصنفین نے یہاں تک لکھا کہ جب قائد اعظم شدید علیل ہوئے اور ان کے زندہ بچنے کی کوئی امید نہ رہی تو دینا نے باپ سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا، مگر قائد اعظم نے اس ملاقات کی بھی اجازت نہ دی۔ اس طرح وہ اپنے فیصلے پر قائم رہے اور زندگی کی آخری سانس تک وہ دینا کی اور دینا ان کی شکل نہ دیکھ سکی، جبکہ بعض مورخین دینا کی شادی کے بعد قائد اعظم کی ان سے ملاقات بھی لکھتے ہیں۔ ناظرین، کسی بھی انسان کے لیے دنیا میں سب سے انمول چیز اس کی اولاد ہوتی ہے، جس کے لیے انسان اپنا سب کچھ تیاگ دیتا ہے، لیکن اگر کوئی انسان اس انمول رشتے کو بھی انسانی بھلائی کے واسطے چھوڑ دے اور ایک عظیم مقصد کے لیے اولاد جیسی نعمت کی قربانی دے دے تو پھر اس سے بڑا عظیم انسان دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا۔ ایسے لوگ قوموں کی نظر میں صرف قید نہیں، قائد اعظم کا درجہ رکھتے ہیں، جو ان کے لیے صرف رہنمائی کا ذریعہ نہیں بلکہ ان کے نجات دہندہ بن کر تاریخ کے پنوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتے ہیں۔ دینا واڈیا 2 نومبر 2017 کو 98 برس کی عمر میں نیو یارک میں انتقال کر گئی تھیں۔ ناظرین، ہماری اس کہانی کے بارے میں ایک کومنٹ ضرور دیجیے گا۔ ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔